إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسلامی بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل روزہ رکھنے کے تعلق سے تھا کہ روزہ رکھو، اور 15ویں شعبان کے بعد اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو جن کی عادت نہیں منع کر دیا، آگے رمضان آ رہا ہے، آپ اس کے لیے طاقت بچا لو، منع کیا ہے۔ لیکن انسان جس کے پاس طاقت ہے، جس کی عادت ہے، رکھ رہا ہے، مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، استقبال ہمیں کرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ انسان 2 دن 1 دن پہلے روزہ رکھ کر رمضان کا استقبال کرے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو بھائیوں، آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، 13-14 دن ہم اور دور ہیں، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ استقبال کوئی خاص طریقہ ہوگا، نہیں بھائی،
کوئی ایسی دعا نہیں کہ ہاں مخصوص دعا ہو رمضان کے استقبال کے لیے. یہ ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں خوشی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ بہت رمضان سے تو نے ہمیں قریب کر دیا. ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رمضان سے ہم بہت قریب ہو گئے. اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ اللہ رب العالمین رمضان نصیب فرما دینا، اور پھر اللہ تو مجھے توفیق دینا کہ ہم رمضان کی ساعتوں سے، رمضان کی گھڑیوں سے کما حق کا استفادہ کریں. بھائیوں، رمضان شعبان کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے. عورت مخصوص مہینے میں، مخصوص دنوں میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، حیض آتا ہے، تو روزہ، نماز تو معاف کر دی گئی، روزے کے تعلق سے یہ آتا کہ دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرے گی عورت. تو بہت کم ٹائم بچا ہے. جس کے بھی روزے، کوئی بیمار پڑ گیا تھا روزے چھوٹ گئے، کوئی سفر پہ گیا تھا روزے چھوٹ گئے، ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے ایام بچے، جو بھی روزے چھوٹے ہوئے ہوں ان کی مکمل ادائیگی کر لے رمضان آنے سے پہلے. رمضان آنے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی پوری سال میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں شعبان میں قضا کرتی تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول کثرت سے ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور میں اس لیے روزے نہیں رکھتی، قضا نہیں کرتی، کہیں میرے اللہ کے رسول، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو جائے، اتنا خیال کرتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو ہمیں رمضان کے حوالے سے ہم استقبال کیسے کریں؟ شکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم رمضان کے بہت ہی قریب پہنچ گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ کتنے لوگ آپ جائزہ لیجئے اسی آس میں تھے، اسی امید میں تھے رمضان آئے گا، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیں گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. تو بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا شکر کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی نعمت ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، شکر کرو گے، ہم تم کو اور نعمتوں سے نوازیں گے. رمضان آ رہا ہے، اللہ کا شکر، اللہ اور رمضان ہمیں نوازے گا. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میرا شکر کرو گے ہم تم کو اور نعمتوں سے نوازیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میرا ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہہ رہا ہے پھر جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عذاب. نعمتیں ہیں، اس کی شکر گزاری کرو، اور نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے پھر میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، سخت ہے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے. تو وہ رب، تو ہمیں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر رمضان آ رہا ہے، اس کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے. کتنا عظیم مہینہ. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے. صحابہ جانتے کہ رمضان آنے والا ہے، تب بھی مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. صحیح الجامع کی روایت، نبی صحابہ کو بشارت دے رہے، میرے صحابہ سنو،
تم پر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اتاکم رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ صحابہ جانتے ہیں اہمیت، عظمت بتانے کے لیے اتاکم رمضان، صحابہ رمضان آ رہا ہے۔ شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو، جنت کے 8 دروازے اللہ تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو، جہنم کے 7 دروازے، تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد نبی اکرم نے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پوری سال انسان نمازوں سے دور رہتا ہے، وہ بھی ایک مہینہ میں اچھا خاصا نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے بیڑیوں میں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اس میں ایک رات ایسی ہے، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ اور آپ نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہا، سوتا رہا اور اس رات کو اس نے جاگا نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقت میں محروم کوئی ہے تو یہ انسان، اتنی زیادہ قدر کی یہ رات ہے، اتنا ثواب 1000 مہینے سے بہتر، اور آدمی پڑا سوئے تو اللہ کے رسول ابھارتے تھے۔ بھائیوں عظمت کا اندازہ لگائیے، فرمایا من سام، صحیح بخاری کی روایت، من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا رمضان کے روزے انسان رکھ لے ثواب کی نیت سے، ایمان ہے اس کے پاس، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی فرماتے ہیں سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں تراویح انسان پڑھتا ہے، فرمایا تراویح کا اہتمام کر لیا، اللہ تمام سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور شب قدر لیلۃ القدر کو جاگ لیا، ایمان بھی ہے ثواب کی نیت سے، فرمایا اللہ تمام سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ یہ بشارت دیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو۔ اور یہیں پر بس نہیں، نبی فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات اللہ فرشتوں سے اعلان کروا رہا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکیوں میں پیش رہنے والے، اقبل، تو آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقصر، اور اے گناہوں پہ گناہ کرنے والا رک جا۔ یہ رمضان کا مہینہ اعلان کون کروا رہا ہے؟ غور کیجئے، اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بڑھ جاؤ، یہ نیکیوں کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو، اور اے گناہ کرنے والے سن، یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، رک جا، کم سے کم رمضان کا تو لحاظ کر لے، اس رات پہلی رات، اور اللہ رب العالمین اعلان کروا رہا ہے۔ بھائیو غور کرو، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل گیٹ، صحیح بخاری کی روایت، اسپیشل گیٹ رکھا ہے، اس گیٹ سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه السائمون يوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا
اغلق فلم يدخل منه احد. صحیح بخاری شریف کی روایت کتاب الصیام میں آپ اٹھائیے. اللہ کے رسول فرمانے قیامت کا دن ہوگا, اللہ نے جنت میں ایک گیٹ رکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے باب الریان. یہ روزے دار دنیا میں بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, اللہ نے اسپیشل گیٹ رکھا ہے باب الریان, اس سے صرف یہ روزے دار ہی داخل ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. روزے دار داخل ہوں گے, اس کو بند کر دیا جائے گا, دوسرے کو پرمیشن نہیں کہ اس گیٹ سے داخل ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین نے خاص مقام دیا ان لوگوں کو جو روزے رکھتے ہیں, اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں. اسی لیے رب کہتا ہے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. تمام عبادتیں ایک بندہ رب کے لیے کر رہا ہے. ہم تمام موحد لوگ, توحید کو ماننے والے, جتنی بھی عبادتوں کی شکلیں صرف ایک اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. لیکن رب کہہ رہا ہے روزہ تمام اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا اتنا ملتا. روزے کے تعلق سے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرا ہے اور میں کتنا بدلہ دوں گا اللہ رب العالمین نے بتایا ہی نہیں. اتنا بدلہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. بھائیوں, عمرہ ہم دیگر ایام میں کرتے ہیں, لیکن رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کتنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, حجۃ الوداع کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آپ نے دیکھا ام سنان انصاریہ کو کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج نہیں کیا. آپ نے سوال کیا اے ام سنان انصاریہ, تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس دو ہی سواریاں تھیں, ایک سواری پر میرا بیٹا اور میرا شوہر گیا ہوا ہے, دوسری جو سواری ہے اللہ کے رسول گھر کا کام کاج میں کرتی ہوں, پانی لانا, دوسری ضروریات ہیں اللہ کے رسول, اس لیے میں نے آپ کے ساتھ حج نہیں کیا. آپ نے فرمایا ام سنان انصاریہ تمہارا عذر تو معقول ہے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِيَ. فرمایا ام سنان انصاریہ جب رمضان آئے تم اس میں عمرہ کر لینا, اس لیے رمضان میں عمرہ کرنا اللہ حج کے برابر تم کو ثواب دے گا, یا اتنا ثواب دے گا اے ام سنان انصاریہ گویا تم نے میرے ساتھ حج کیا ہے. اور کیجئے رسول کہہ رہے اتنا ثواب دے گا جیسے گویا تم نے رسول کے ساتھ حج کیا. تو اس مہینے کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے. عمرہ اللہ رب العالمین نے عمرے کا ثواب حج کے برابر رمضان میں کر دیا ہے. بھائیوں, اسی طریقے سے ایک اعرابی, ایک دیہاتی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے اذا عملتہ دخلت الجنہ, جب میں اس عمل کو کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. صحابہ کا سوال اسی طریقے سے رہتا. یہ صحابی دیہات کے رہنے والے, اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے میں اس کو کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے, جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, تم ایک اللہ کی بندگی کرو
اس کے ساتھ تم کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رمضان۔ آپ نے فرمایا سنو، سب سے پہلے تمہیں اس بات پر ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، پھر تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر آپ نے فرمایا پھر تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، اس کے بعد فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اور اس کے بعد تمہیں رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ شاید حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو پابندی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے دور کر دے گا۔ تو یہ روزہ رکھنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اللہ کو بہت محبوب، اور یہ جہاد سے بھی افضل۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا وہ خواب بہت تعجب ان کو ہوا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، ساتھ میں دونوں نے اسلام قبول کیا، اس میں سے ایک بہت محنتی تھا، دین کے ہر کام میں آگے آگے رہتا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال اس کے بعد نارمل موت مرا، طبعی موت مر گیا وہ صحابی، اور وہ صحابی طلحہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو 1 سال بعد فطری موت مرا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ کہا یہ خواب لوگوں کو بتایا، بہت لوگ تعجب کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا یہ بات اڑتے اڑاتے اللہ کے رسول تک پہنچ گئی، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، فرمایا حیرت کی بات اس میں کیا ہے، کیا وہ صحابی جو طبعی موت مرا کیا وہ 1 سال اور زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول 1 سال اور زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ کہاں پایا؟ کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سجدے نہیں کیے، اتنی تلاوت نہیں کی؟ ہاں اللہ کے رسول سب کی۔ پھر تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ان دونوں کے درجات میں اس کا درجہ کہیں زیادہ ہے، 1 سال رمضان اور ایکسٹرا یہ پا گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان ہمیں ملا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں اور عظمت کو پہچانیں، اتنا عظیم مہینہ، اور کثرت سے دعا بھی کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب 13-14 دن اور رہیں گے رمضان کی، اللہ صحت کے ساتھ رکھنا، اے اللہ بیماریوں سے ہمیں بچانا، اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ بھرپور مجھے توفیق دینا، میں رمضان کی ساعتوں سے، رمضان کی گھڑیوں سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمیشہ ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کر رہے ہیں، سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے اسماعیل کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو ہم سے قبول کر لینا۔ غور کرو، آج انسان اگر اس نے مسجد میں کچھ دے دیا سینہ تن گیا نہیں، بھائیو قبولیت کی دعا کرو، اے اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے میں نے کیا، اللہ قبول کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ خانہ کعبہ میں تعمیر کر رہا ہوں، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا۔ بھائیو اللہ نے کیسا قبول کیا؟ آدمی عمرہ کر رہا ہے، اگر بیت اللہ کا طواف نہ کرے اس کا عمرہ مکمل نہیں۔ آدمی حج کرنے گیا اور بیت اللہ کا طواف نہ کیا اس کا حج بھی مکمل نہیں۔ بھائیو خواتین میں سے کسی نے پوچھا عمرہ کا طریقہ، میں چاہتا ہوں تھوڑا بہت چھوٹا یہ عمرہ کا پروسیس ہے،
آپ احرام یہی سے باندھیے، آپ احرام یہاں سے آپ نے باندھ لیا چلے گا، لیکن نیت آپ کریں گے میقات سے۔ اسی لیے اکثر لوگ جب میقات آتا ہے اعلان ہوتا ہے، جو لوگ گئے ہوں ان کو معلوم ہوگا، کچھ لوگ شاید جانے والے ہیں، پوچھا انہوں نے یہ سوال۔ تو عمرہ کا یہ طریقہ بہت چھوٹا ہے، آپ احرام یہاں سے پہن سکتے ہیں، آپ پہن لیا آپ نے، لیکن نیت میقات سے کریں گے۔ میقات آیا، آپ نے کہا اللہم لبیک عمرتن، سیدھے آپ بیت اللہ گئے، طواف شروع آپ کا۔ یعنی ہم اس مسجد میں آتے دعا پڑھ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے، وہاں کی 2 رکعت تحیت المسجد کا طواف ہے یہ۔ جیسے ہی آپ دعا پڑھ کے جو اس مسجد میں پڑھتے وہی دعا پڑھ کے گئے، بس طواف شروع۔ طواف آپ نے کیا 7 چکر، 2 رکعت مقام ابراہیم میں جگہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں مل رہی تو کہیں پڑھ لو، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد لوگ زمزم پیتے، زمزم پیجیے آپ، پھر مربع صفا مربع کی سعی کیجیے۔ اس کے بعد مرد حضرات ٹکلا کرا لیں گے، یہی افضل ہے، چھوٹے بال بھی کرا سکتے ہیں، لیکن جو چھلاتے ہیں مڈاتے ہیں وہی افضل ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ دعا دی۔ بس وہ عمل عورتیں رہیں گی، وہ اپنے بال پکڑ کے معمولی سے ایک پور کے برابر کاٹ لیں گی، بس احرام کھول دیا۔ یہ پروسیس ہے عمرہ کا۔ تو بھائیو، ہمیں اس مہینے رمضان جو آ رہا ہے اس میں عمرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بھیڑ ہوتی ہوگی، اس لیے حج کے برابر ثواب، تو بھائیو اہتمام کرو۔ میں کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس نیک عمل کو اپنے لیے قبول کر لینا۔ اللہ نے ایسا قبول کیا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ طواف نہ کر لے بیت اللہ کا، حج کرنے والے کا حج مکمل نہیں جب تک کہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے تذکرہ کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یعنی وہ لوگ جو اللہ نے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اندر سے دل ڈرا رہتا ہے، روتے بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اس آیت کریمہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ خرچ بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی ہے دل میں، کیا یہ اس سے زانی لوگ مراد ہیں، زناکار لوگ مراد ہیں، شراب پینے والے مراد ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ سنو، اس سے مراد حاجی ہیں، نمازی ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اور روتے بھی ہیں، اللہ میں نے یہ عمل صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ یہ لوگ دیتے بھی ہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، چپکے سے دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں انہوں نے کیا دیا۔ یہ لوگ ہیں، خرچ بھی کیا، قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ یہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا۔ بھائیو، آج بڑی کوتاہیاں، آج آدمی اللہ سے سوال بھی نہیں کرتا، مانگتا بھی نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو متکبر کہا، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، صحیح ترمذی کی روایت، فرمایا من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ ان لوگوں پر ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب یہ کہتا ہے تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لہٰذا تمہارا کام دعا کرنا ہے، کرو، قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک مومن دعا کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، بندہ دیکھے گا ساری دعائیں جو قبول، بظاہر اس کو ایسا لگا یہ دعائیں قبول نہیں، ساری کی ساری دعائیں وہاں پر ذخیرہ ہیں، یکجا ہیں۔ بندہ کہے گا کاش اللہ میری دنیا میں ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا،
آخرت میں سب اسٹور۔ تو ایک مومن کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ یا تو فوراً سے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا بڑی مصیبت آ رہی تھی اللہ نے اس مصیبت یہ دعا کیا اس مصیبت کو دور کر دیا، یا اللہ آخرت کے لیے اسٹور کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ میرا بندہ یہ دعا کر رہا اللہ سے، اللہ نے اسٹور کر رکھا ہے، قیامت کے دن جب وہ اپنی دعاؤں کا فائدہ دیکھے گا یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کرتا، اے اللہ تو تمام کی تمام دعاؤں کو ذخیرہ کر دیتا، آخرت کے لیے ساری کی ساری دعاؤں کو جمع کر دیتا۔ تو بھائیو اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ یہ دعاؤں یہ مہینہ جو آنے والا رمضان کا دعاؤں کا مہینہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ، اللہ سے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ اتنے ہم اعمال ہم نے کیے بہت تھوڑے ہیں، اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیے، اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بھائیو اسی طریقے سے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ہم رمضان آ رہا ہے، پلان یہ رہتا ہے کہ ایک مہینہ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے، بس نہیں بھائیو، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، داڑھی ایک مہینہ رکھ لینا بس نہیں، یہ غلط وتیرہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ ایسی اصلاح کیجئے، انشاءاللہ یہ رمضان ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو نصیب کرے، ایسے اس کو گزاریے گویا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر انسان اس طریقے سے رمضان کو گزارے یہ رمضان اس کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ کتنا اہتمام کرے گا وہ انسان، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو بھائیو نیت کو خالص کریں، صرف یہ نہیں کہ ایک مہینہ نہیں، اے اللہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، پروردگارہ داڑھی ہم نے رکھی، عید کا چاند نظر آ گیا، ہم نے چھلا کے گندی نالیوں میں گٹر میں بہا دیا، نہیں اللہ جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اے اللہ رب العالمین جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں ہم رمضان سے نہیں بلکہ آج سے ہی ہم نمازی بنیں گے، پکے سچے نمازی بنیں گے، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے پورے اعتماد کے ساتھ، اور اتنا ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، ہمیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا ہے، ہمیں 1 مرتبہ کم سے کم 5 پارے کی اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انسان بزنس کے لیے ٹائم ٹیبل بناتا ہے، انسان آنکڑا لگاتا ہے، دین کے لیے بھی رب العالمین کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرو، کوششیں کرو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تم اپنے گناہوں کی طرف جلدی کرو، معافی مانگنے میں اللہ رب العالمین کی طرف جلدی آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، خالص توبہ کرو اس اللہ رب العالمین سے۔ انسان جب خالص توبہ کرتا ہے انسان سمجھتا ہم نے کہہ دیا توبہ معاف ہو گیا، نہیں بھائیو، جو گناہ اللہ حقوق العباد کے تعلق سے آپ نے کیا گناہ چھوڑ دیجئے، توبہ کا طریقہ ذکر کیا گیا، آپ اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، آپ کو ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ اللہ میں کیسے کیسے گناہ کر رہا، عزم کیجئے کہ اللہ آئندہ کبھی بھی میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہ 3 شرائط تو ہیں، ایک اور بڑھ جاتی ہے بندوں کی حقوق، جو تم نے ہڑپ کر لیے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا قرض کھا گئے، یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں دے دو اس کو، تب یہ چیزیں تب یہ کہا جائے گا کہ واقعی آپ نے توبہ کی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف جلدی آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وَجَنَّةٍ اس جنت کی طرف لپکو، اس جنت کو حاصل پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو،
مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے ریس کرو، جیسے ہم ریس کرتے ہیں آپس میں ریس کرو۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ رب العالمین نے فرمایا متقیوں کے لیے بنائی گئی جو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتا ہے۔ بھائیوں، جس کے دل میں ڈر ہو اللہ کا وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ گناہ کے قریب گیا اللہ کے علم میں چیز ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رک جائے گا۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کسی چیز کی چوڑائی کم، لمبائی کتنی ہوگی؟ چوڑائی کا تذکرہ کیا، آسمان زمین کے برابر اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اے متقیوں، اے مسلمانوں، اس جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ صحیح مسلم کا واقعہ، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول یہی آیت پڑھ رہے، وہ کھجور کھا رہے تھے، سنا، کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول اتنی چوڑائی ہے؟ کہا ہاں۔ کھجور کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک دی اور میدان کارزار میں کود پڑے، لڑتے لڑتے وہ صحابی شہید کر دیے گئے۔ یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا، یہ صحابہ کے اندر نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی رغبت تھی، چاہت تھی۔ تو بھائیوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں۔ اسی طریقے سے رمضان آ رہا ہے، افطار آپ کرائیں۔ افطار آپ نے کسی کو کرا دیا، نبی فرماتے ڈبل روزے کا ثواب ملے گا۔ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ روزہ رکھ رہا ہے، آپ نے کسی کو افطار کرا دیا، نبی فرماتے تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ جس کو افطار کرایا اس کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اتنا ثواب ذکر کیا۔ اور ایک کام ہم اور کریں میرے بھائی، ایک کام غریب ہے، ہماری مدد کا وہ مستحق ہے، غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہے، ان کی ہم مدد کریں۔ بھائیوں، ہوتا یہ کہ انسان غیروں کو بہت دیکھتا ہے، اس کا بھائی ہے، غریب ہے، آدمی سوال کرتا ہے کہ بھائی ہے زکوٰۃ دے، وہ برا مان جائے گا۔ آپ اگر زکوٰۃ دے رہے، مستحق ہے وہ بھائی آپ کا، آپ تحفہ کے طور پر دیجئے، نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ مت بتائیے اس کو، واقعی ضرورت مند ہے وہ۔ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، نبی فرماتے ہیں رشتہ داروں پر صدقہ کرنا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صلہ رحمی کا، آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی، ایک تو صلہ رحمی آپ نے کی، دوسرے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے کسی دوسرے کو دیا، ایک ہی ثواب ملے گا صدقے کا، صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ضرورت مند ہے۔ سب سے پہلا حق اسی ضرورت مند کا بنتا ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ تو بھائیوں، اس کا خیال رکھیے، ہم بیواؤں کی مدد کریں، ضرورت مندوں مسکینوں کی مدد کریں۔ فائدہ ذکر کیا، صحیح مسلم کی وہ روایت اٹھائیے، فرمایا من نفس عن مومن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے اپنے مومن سے کوئی دنیا کی تکلیف دور کر دی، وہ بیمار پڑ گیا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس،
اس کا بل بھر دیا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی تمہاری مدد کرے گا، آخرت میں جب تم پھنس جاؤ گے اللہ تمہاری نیا پار لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم نے میرے بندے کی دنیا میں مدد کی لہٰذا تم یہاں پھنس گئے، اللہ رب العالمین تمہاری کشتی کو پار لگا دے گا۔ بھائیو کوئی ضرورت مند ہے، ابھی لاچار ہے، آپ کا قرض ہے نہیں دے پا رہا ہے، آپ نے مہلت دے دی، ٹھیک ہے آپ 2 مہینے بعد 1 سال کے بعد آپ سمجھتے بہت غریب ہے نہیں دے پائے گا، آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ بھائیو نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت کی تکلیفوں میں قیامت میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے عیب کو تم جانتے ہو، تم نے چھپا لیا، اس پر پردہ ڈال دیا، تم نے عوام میں بتایا نہیں تاکہ اس کی بے عزتی ہوگی، اگر عوام نے ہلہ کر دیا وہ آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا۔ بھائیو آپ نے پردہ ڈال لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اے میرے بندے تو نے میرا ایک بندہ تو جانتا تھا اس کے عیوب کو، تو جانتا تھا اس نے یہ برے کام کیے لیکن تو نے اس کو چھپا لیا، آج قیامت کا دن ہے اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کام بھی ہم کریں۔ اور آخری بات ہے رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں ہمیں مسائل کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے، اس کا علم سیکھنا چاہیے، اگر موقع ملا انشاءاللہ وہ ضروری ہے۔ وہی مسائل ہیں آئندہ اگر موقع ملا جمعہ میں تو رمضان المبارک کے مسائل کیا کیا ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ کتاب و سنت کی جو باتیں ہم نے رمضان مبارک کے استقبال کے حوالے سے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں رمضان بہت قریب ہم سے ہے، اللہ ہم تمام کو صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ رب العالمین رمضان تک پہنچائے، اللہ رب العالمین رمضان مل جائے، ہمیں توفیق دے پروردگارہ، ہم کثرت سے نیک اعمال کریں، رمضان کی ساعتوں سے اللہ رب العالمین کما حق کہو ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو صاحب اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ اللہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت سے ان کو تو نواز دے۔ پروردگارہ یہ مواحد لوگ اللہ جب بھی سوال کیا رو رو کے تجھ سے کیا، اللہ رب العالمین تیرے در چھوڑ کر کبھی کوئی بھی شرک کی جگہ پر نہیں گئے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ رب العالمین تو اس کو صاحب اولاد رب العالمین بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو 2 لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ مواحد تھے، اللہ وہ توحید پر تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین گناہ تو ان سے ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارہ جب تک ہم کو زندہ رکھے، حالت اسلام پر زندہ رکھے، دنیا سے جائیں پروردگارہ ہماری زبان سے رب العالمین تو کلمہ جاری و ساری فرما دینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔